الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض باتیں پیش کروں گا. ہر حوالہ جو انفرادی حوالہ ہے اور اپنے اندر ایک نصیحت اور سبق رکھتا ہے. بعض باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تبلیغ کے حوالے سے ہے. اس میں حضرت مسلم موعود نے پارٹیشن کے بعد قادیان کی جماعت کو جلسہ سالانہ پر جو پیغام بھیجا تھا اس میں توجہ دلائی تھی کہ آپ لوگ کا کام ہے کہ تبلیغ کریں اور اس پہلو سے بہت محنت کی ضرورت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے. بے شک یہ وعدہ ہے. وہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے افراد جماعت کو بھی تبلیغ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میری کتابوں سے علم بھی حاصل کرو اور تبلیغ کرو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبلیغ کیا کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بھرپور حصہ لینے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی. باتیں بے شک اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کے ساتھ عہد بیعت کیا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں. اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کے کاموں میں بے انتہا برکت بھی ڈالتا ہے اور نئے نئے ذرائع بھی پیدا فرماتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع تبلیغ کے پیدا فرمائے. بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پیغام کو وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو تبلیغ کے بارے میں تھا. اس میں قادیان میں احمدیوں کی تھوڑی تعداد اور محدود وسائل رہ جانے کے باوجود اس اہم فریضے کی طرف اپنی توجہ دلائی.
اور درویشوں کو حوصلہ بھی دلایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانے کا حوالہ دیا ان کو حوصلہ دلانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ بے شک آپ کی تعداد قادیان میں 313 ہے، لیکن آپ اس بات کو نہیں بھولے ہوں گے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کو شروع فرمایا تھا تو اس وقت قادیان میں احمدیوں کی تعداد صرف 2-3 تھی۔ 300 آدمی یقیناً 3 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت قادیان کی آبادی 1100 تھی۔ 1100 اور 3 کی نسبت 1/366 ہے کی ہوتی ہے، یعنی 1 کے مقابلے پہ 366 افراد۔ اگر اس وقت جب یہ پیغام آپ بھیج رہے ہیں اس وقت قادیان کی آبادی 12,000 سمجھی جائے تو موجودہ احمدیہ آبادی کی نسبت باقی قادیان کے لوگوں سے 1/36 ہوتی، یعنی کہ احمدی 1:36 کے مقابلے پہ، اور پہلے ایک احمدی 366 کے مقابلے پہ تھا۔ گویا جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کام شروع کیا اس سے آپ کی طاقت، آپ مخاطب کرتے ہیں قادیان والوں کو کہ اس وقت سے آپ کی طاقت 10 گنا زیادہ ہے۔ پھر جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کام شروع کیا اس وقت قادیان سے باہر کوئی احمدیہ جماعت نہیں تھی، لیکن اب ہندوستان میں بھی 20 جگہ پر احمدیہ جماعتیں قائم ہیں۔ ان جماعتوں کو بیدار کرنا، منظم کرنا، ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا کرنا اور اس ارادے کے ساتھ ان کی طاقتوں کو جمع کرنا کہ وہ اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کو ہندوستان کے چاروں گوشوں میں پھیلا دیں، یہ آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ یہی نسبت شاید آج کل کی آبادی کی ہو قادیان کی، احمدیوں اگر احمدی ہزاروں میں ہیں تو وہاں بھی تعداد بڑی ہوگی، دوسروں کی بھی، اور اب تو وسائل بھی پہلے سے بہت بہتر ہیں، اور ذرائع بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان میں اب جماعت کا تعارف بھی مختلف ذرائع سے ہو رہا ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں، جو واقفین زندگی ہیں اور مربیان ہیں، ان کو انفرادی طور پر بھی اپنی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ماریں بھی پڑتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے حکمت سے اپنی تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اس بات کو دنیا کے باقی ممالک کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو کرنے اور اسے وسعت دینے کی ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ یہ قرآن شریف کا بھی حکم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا۔ لیکن ہمیں اس کے لیے مضبوط پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ، ہر ملک میں، تاکہ اس کام کو مزید وسعت دی جا سکے، اور پھر تبلیغ کے ساتھ ان لوگوں کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو بیعتیں کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض جگہ تبلیغ تو ہو جاتی ہے، لوگ شامل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سنبھالے نہیں جاتے، اور یوں بہت سے آئے ہوئے پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر دیہاتی لوگ، غریب لوگ احمدیت قبول کرتے ہیں، اور جب مخالفین کی یورش ہوتی ہے
تو بعض کمزور ایمان والے خوف سے کمزوری بھی دکھا دیتے ہیں۔ اگر وہاں ہماری انتظامیہ، کام کرنے والے، منصوبہ بندی کرنے والے جس طرح تبلیغ کے کاموں کی منصوبہ بندی کر کے کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، علاوہ نظارت اصلاح ارشاد جو ہیں مختلف ان کے ایک وہاں شعبہ نور الاسلام بھی کام کر رہا ہے، جس کے مختلف ذرائع ہیں، فون کے ذریعے سے اور دوسروں اخباروں کے ذریعے سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح وقف عید کی نظامت ہے تبلیغ کی، ان کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے۔ ان کو ایسی جگہوں پر جہاں مخالفین پہنچ کر نوبائین کو، نئے احمدیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جا کر ان کی نوبائین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ضلعی اور مرکزی نمائندے ان کو وہاں فوراً پہنچنا چاہیے جہاں سے بھی اطلاع ملے کہ یہاں کسی بھی قسم کی تکلیف ہوئی ہے کسی احمدی کو، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہی ہو۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک میں بھی وہاں کے لوگوں کو، مبلغین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بعد کے رابطوں میں بھی بہتری پیدا کریں اور مقامی لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کریں، کیونکہ وہاں بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا درس میں بھی شاید اور خطبے میں کہ مخالفین احمدیت فوری طور پر پہنچتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو احمدیت سے متنفر کریں۔ تو بہرحال یہ کام ہے ہر جگہ، خاص طور پر جہاں زیادہ بیعتیں ہوتی ہیں اور غریب ممالک ہیں ان میں کرنے والا۔ پھر ایک واقعہ مسلم موعود بیان کرتے ہیں جو خواجہ کمال الدین صاحب سے متعلق ہے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی، لیکن پھر خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت فتنے میں مبتلا ہو گئے اور غیر مبائین کے لیڈروں میں سے ہو گئے۔ بہرحال ان کو لیڈری چاہیے تھی، وہ بہرحال ان کو مل گئی۔ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے علم کو کس طرح بڑھایا تھا اور ان کے اچھے لیکچروں اور تقریروں کا راز کیا تھا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب کی کامیابی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کر کے ایک لیکچر تیار کرتے تھے، پھر قادیان آ کر کچھ حضرت خلیفہ اول سے پوچھتے اور کچھ دوسرے لوگوں سے، اور اس طرح ایک لیکچر مکمل کر لیتے، پھر اسے لے کر ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتے اور خوب کامیاب ہوتے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر 12 لیکچر آدمی کے پاس تیار ہو جائیں تو ان کی غیر معمولی شہرت ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے ابھی 7 لیکچر تیار کیے تھے کہ ولایت چلے گئے، یہاں ہندوستان آ گئے، لیکن وہ ان 7 لیکچروں سے ہی بہت مقبول ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لیکچر بھی اچھی طرح تیار کر لیا جائے تو چونکہ وہ خوب یاد ہوتا ہے اس لیے لوگوں پر اس کا اچھا اثر ہو سکتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی چیز تو کتب ہیں جن سے لیکچر تیار، جن کو پڑھنا ضروری ہے، پھر اس کو سمجھنا اور آگے اس سے تیاری کرنا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کچھ تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ پہلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ صرف میر کا الگ استاد ہوتا تھا، نحو میر کا الگ استاد ہوتا تھا، پکی روٹی کا الگ استاد ہوتا تھا اور کچی روٹی کا الگ استاد ہوتا تھا۔ اب ایک زمانہ دوبارہ آ گیا ہے جہاں سائنس نے ترقی کی ہے، تو پھر یہ تخصص اور اسپیشلائزیشن کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے بھی اسی طرح کہ جو لیکچرر ہوں ان کو مضامین خوب تیار کر کے دیے جائیں اور وہ باہر جا کر وہی لیکچر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سلسلے کے مقصد کے مطابق تقریریں ہوں گی اور ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے۔ اصل لیکچر وہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر مقامی طور پر ضرورت ہو تو تائیدی لیکچروں کے طور پر وہ اور کچھ کسی مضمون پر بھی بول سکتے ہیں۔ بس یہ رہنما اصول مبلغین کے لیے بھی ہے اور داعین اللہ کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو علمی نشستوں میں جاتے ہیں۔ اگر لیکچر اس طرح تیار کیا گیا ہو تو بڑے بڑے پروفیسر اور دین پر بعض نام نہاد دین کے عالم اور بعض ایسے لوگ جو دین پر اعتراض بھی کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یہاں بھی ایک پروگرام تھا شعبہ تبلیغ کے تحت شاید، جس میں اسرائیل سے بھی ایک بڑے یہودی پروفیسر شامل ہوئے تھے، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں وہ۔ اس میں ایک ہمارے نوجوان مربی نے بھی اچھی تیاری کر کے لیکچر دیا تھا۔ پروفیسر صاحب اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ وہاں پروفیسر صاحب نے بڑی ہوشیاری سے اسلام کے خلافت کے حق میں بعض باتیں کیں، لیکن اسلام کے خلاف بھی کہا، تو ہمارے اس نوجوان نے بڑے اچھے رنگ میں اس کا جواب دیا۔ بعد میں پروفیسر صاحب مجھے ملنے بھی آئے یہاں اور کہنے لگے کہ تمہارا وہ مربی مقرر جو تھا وہ بڑا ہوشیار ہے۔ اصل میں تو اسلام پر حملہ کرنے والے غیر احمدی اسکالروں کے سامنے بعض باتیں کر کے یہ لوگ ان کے دلائل رد کر دیتے ہیں، یا ان کے پاس وہ دلائل نہیں، لیکن جماعت کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا علم کلام اتنا ہے کہ کسی کا بھی منہ بند کیا جا سکتا ہے اگر اچھی طرح تیاری ہو۔ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا دینی علم بھی بڑھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کتب کی وجہ سے ہماری روحانیت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ پرانے لوگوں میں کس قدر تبلیغ کا شوق تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا کہ میں نے بچپن کے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن بنائی اور رسالہ تشہیر الاذہان ہم نے جاری کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے اس وقت کے دوستوں میں ایک چودھری فتح محمد صاحب سیال بھی تھے، جو بعد میں یہاں مبلغ بھی یو کے مبلغ تھے رہے ہیں، جن کی لڑکی آپ فرماتے ہیں ان کی لڑکی چودھری عبداللہ خان صاحب کے گھر ہے، ان سے چودھری عبداللہ خان صاحب سے بیاہی ہوئی تھی۔ چودھری عبداللہ خان صاحب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ چودھری عبداللہ خان صاحب کی بیوی مجھے کہنے لگی کہ ابا جی کو یعنی چودھری فتح محمد سیال کو جب آپ نے ناظر اعلیٰ بنا دیا، ایک وقت میں صدر احمدیہ کے ناظر اعلیٰ ہی بنائے گئے تھے، تو گھر میں بڑا افسوس کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے وقف کیا تھا اور انہوں نے ہمیں کرسیوں پر لا کے بٹھا دیا۔ دوسری طرف مسلم فرماتے ہیں دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں وہ لوگ بھی ہیں جو مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ واقعی زندگی کی قدر ہونی چاہیے۔ بس اس میں یہ سبق بھی پرانے زمانے کے لوگوں کے تبلیغ کے شوق اور یہ سبق ہے اس میں کہ ان کو کتنا شوق تھا تبلیغ کا، اور اس کو دفتروں میں تعیناتی پر وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کہ آج کل یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز میں لگا دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مربیان اور مبلغین کو جماعتوں کو جس طرح دیکھنا چاہیے
وہ اس طرح بعض جگہ پر نہیں دیکھے جاتے، یعنی افراد جماعت جو ہیں اپنے مربیان اور مبلغین کا اس طرح خیال لحاظ نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے، اور اس بارے میں بعض جگہ سے شکایتیں اب بھی آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہی میں کہوں گا کہ مربیان اور مبلغین پر یہ ذمہ داری بھی ہے، اور یہ بات ان پر یہ ذمہ داری بھی ڈال رہی ہے کہ ان کو جماعتوں میں اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے علمی اور روحانی لحاظ سے بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کبھی کسی فرد جماعت کو ان کے متعلق کسی قسم کی غلط بات کہنے کی جرات نہ ہو۔ بعض جگہ بعض انتظامی لوگ مربیان کے بارے میں غلط باتیں کر جاتے ہیں، جہاں مربی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر قبولیت دعا کا راز کیا ہے، اور اس بارے میں اس کی حکمت کو بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس قسم کے نشان دکھانے آئے تھے، اور ایسے بندے پیدا کرنا آپ کا ایک مقصد تھا جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دے۔ آپ نے فرمایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ چوں پیش آں بروئی کار یک دعا باشد۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ساری دنیا نہیں کر سکتی وہ ایک دعا سے ہو جاتا ہے، مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہوا، مولوی عبدالکریم صاحب فوت ہوئے، آپ نے دعائیں بھی کیں مگر وہ فوت ہو گئے، اور یہ بھی آپ کا ایک نشان ہے، کیونکہ مرزا مبارک احمد صاحب کے متعلق آپ نے قبل از وقت بتا دیا تھا، اور جب کوئی بات قبل از وقت کہہ دی جاتی ہے تو وہ نشان بن جاتی ہے۔ بس نہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور نہ ہی ہر رد ہوتی ہے۔ ہاں، جو دعا قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پھر اس دعاؤں کی قبولیت کی بات کرتے ہوئے پیغامیوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیا نشان پورے ہوئے حضرت مسلم موعود پہ، اس قسم کی باتیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئے ان کا جاری رہنا ضروری ہے۔ پیغامیوں کا یہ حق تو ہے کہ کہہ دیں یہ تمہارے ذریعے جاری نہیں ہو سکتے، یعنی حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں میرے بارے میں کہہ دو کہ میرے ذریعے یہ جاری نہیں ہو سکتے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ میرے مقابلے پر اپنے امام یا لیڈر کو پیش کریں اور کہیں کہ اس کے ذریعے ان فضلوں کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر واقعی خدا تعالیٰ اس کے ذریعے آئندہ کے امور کے متعلق خبریں ظاہر کرے اور اس کی دعاؤں کو غیر معمولی طور پر سنیں تو ہم مان لیں گے کہ ہم گو غلطی پر تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت ہے۔ ایسے اعتراض نہ کرو جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر حرف آتا ہو۔ تم ایک طرف مانتے ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، چاہے وہ مجدد تھے کے طور پر مانتے ہو کہ سچے تھے، اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، انہوں نے پیش گوئیاں بھی کیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری بات نہیں ماننی تو نہ مانو، ایک تو کسی امام کو کوئی اپنا پیش کرو میرے سامنے، کوئی لیڈر پیش کرو میرے سامنے، اور پھر یہ ثابت کرو کہ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور اگر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ثابت کر دیتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ماننے پر، ٹھیک ہے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن
اگر تم یہ کہو کہ نشان پورے نہیں ہو رہے تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر بھی تم اعتراض کر رہے ہو۔ مسلم فرماتے ہیں لیکن یہ لوگ، ان کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ تو دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، کوئی بات نہ سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی عقل کی بات کرنا نہیں چاہتے۔ بعض چھوٹے چھوٹے مزید واقعات ہیں، مثالیں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے بیان فرمائیں۔ اس میں سے ایک کبڑی کی مثال ہے۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک کبڑی کی مثال سنایا کرتے تھے، اس کے کمر پہ کب نکلا ہوا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیری کمر سیدھی ہو جائے یا باقی لوگ بھی کبڑے ہو جائیں؟ تو جیسا کہ بعض طبیعتیں ضدی ہوتی ہیں، حسد بھی رکھتی ہیں، اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مدتیں گزر گئیں، میں کبڑی رہی اور لوگ میرے کبڑے پن پہ ہنستے اور مذاق کرتے رہے۔ اب یہ تو سیدھا ہونے سے رہا نہیں میرا جو ہے، یہ تو ایسا ہی ہونا، اب تو بوڑھی ہو گئی میں۔ مزہ تو جب ہے کہ یہ لوگ سارے جو ہیں یہ بھی کبڑے ہوں اور میں بھی ان پر ہنس کے جی ٹھنڈا کروں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس طرح کی بعض حاسد طبیعتیں ہوتی ہیں، حسد کرنے والی طبیعتیں ہوتی ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ بس ایسے حاسدوں سے بچنے کی بھی ہمیں ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے، اور ایسے حسد سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان ایسے حاسدوں میں شمار کبھی نہ ہوں جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہوں۔ پھر ایک اندھے کی کہاوت ہے، بیان فرماتے ہوئے نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی اندھا تھا جو رات کے وقت کسی دوسرے سے باتیں کر رہا تھا، اور ایک شخص کی نیند خراب ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، حافظ جی سو جاؤ۔ حافظ صاحب کہنے لگے، ہمارا سونا کیا ہے، چپ ہی ہو جانا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سونا آنکھیں بند کرنے اور خاموش ہو جانے کا نام ہوتا ہے۔ میری آنکھیں تو پہلے ہی بند ہیں، اب خاموشی ہو جانا ہے اور کیا ہے، تو میں ہو جاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ حالات جو تکلیف کے ہوتے ہیں، یہ تکلیف کا موجب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی ان حالات کا عادی ہوں۔ جیسے مومن کو دنیا مارنا چاہتی ہے تو کہتا ہے مجھے مار کر کیا لوگے، میں تو پہلے ہی خدا تعالیٰ کے لیے مرا ہوا ہوں، اس بات پہ تیار ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے میں کروں گا، اس کے لیے جان میری حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا موت سے گھبراتی ہے، مگر ایک مومن کو جب دنیا مارنا چاہتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں گھبراتا، اور کہتا ہے کہ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آگے میں چلتا پھرتا مردہ تھا، اور اب تو مجھے زمین کے نیچے دفن کر دو گے، میرے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ تو ایک حقیقی مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ پھر ایک مثال آپ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت کسی شادی میں شامل ہوئی، وہ بخیل تھی، کنجوس عورت تھی، لیکن اس کی بھاوج حوصلے والی تھی۔ نند بھابھی دونوں شامل ہوئے شادی میں، وہ تو کنجوس تھی لیکن بھابھی اس کی حوصلے والی تھی، ذرا حوصلے سے مراد تحفہ دینے میں حوصلہ رکھتی تھی۔ اس عورت نے اس شادی پہ 1 روپے کا تحفہ دیا، مگر اس کی بھاوج نے 20 روپے کا۔ جب وہ واپس آئیں تو کسی نے اس کنجوس عورت سے پوچھا کہ تم نے شادی کے موقع پر کیا خرچ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اور بھاوج نے 21 روپے دیے۔ تو بعض افراد اس کی مثال چندوں پہ منتبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض افراد کے خاص چندوں کو، بعض افراد ہیں جو بعض جماعتوں میں وہ کافی بڑھ کے چندہ دیتے ہیں، ان کے خاص چندوں کو جماعتوں کا اپنی طرف منسوب کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اس بخیل عورت کا یہ کہنا کہ میں نے اور بھاوج نے 21 روپے دیے تھے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں امیر لوگ جو کنجوس ہوتے ہیں،
اور جماعتوں کے مجموعی چندے کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ یہ بھی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ اگر منسوب نہیں کرتے تو اظہار ضرور کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری جماعت نے اتنا دیا، جیسے ہماری جماعت نے سب سے زیادہ بڑھ کے وہی چندہ دینے والے تھے، حالانکہ اکثریت ان میں سے وہ ہوتی ہے جو غریب ہوتے ہیں جنہوں نے چندہ دیا، اور امیر اس نسبت سے نہیں دے رہے ہوتے۔ ایک دفعہ کھیل میں بعض غلط باتیں ہوئیں، دین کا خیال نہیں رکھا گیا، سلسلہ کی روایات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو، ہنسی اور مذاق کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق کرتے تھے، ہم بھی مذاق کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مذاق نہیں کرتے، ہم 100 دفعہ مذاق کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، قریبیوں سے کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اس میں کسی کی تحقیر کا رنگ ہو۔ اگر کسی کی تحقیر ہو، اس کی عزت نفس متاثر ہو رہی ہو، تو ایسا مذاق صحیح نہیں ہے۔ اگر منہ سے ایسا کلمہ نکل جائے جس میں تحقیر کا رنگ پایا جاتا ہو تو ہم استغفار کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی سے کسی کا مذاق ایسے رنگ میں ہو جائے جو بہت برا لگے اس کو، یا اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، اس لیے استغفار کرنا چاہیے۔ بس ایک کھیل کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہاں یہ کھیل ہو رہی تھی، اس لحاظ سے اس میں ایک بات ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں کھیلوں کو برا نہیں مناتا، ہنسنا کھیلنا جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، تم بے شک ہنسو اور کھیلو، لیکن بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یعنی کھیل کھیل میں کھیل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باپ کی داڑھی سے بھی کھیلا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ اپنے باپ کی بھی عزت اچھالنے لگو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا مقام خدا تعالیٰ کو دو، فٹ بال کا مقام فٹ بال کو دو، مشاعرے کا مقام مشاعرے کو دو، اور پیش گوئیوں کا مقام پیش گوئیوں کو دو۔ بعضوں نے ایسی باتیں کی جس سے استہزاء کے رنگ میں یا مذاق کے رنگ میں پیش گوئیوں کے حوالے دینے شروع کر دیے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کھیل اور تمسخر کا شوق ہو تو لاہور جاؤ اور مشاعروں میں جا کر شامل ہو جاؤ، وہاں شاعر بعض ایک دوسرے کا تمسخر بھی اڑا لیتے ہیں، مشاعروں میں شامل ہو جاؤ، بے شک اپنا شوق پورا کر لو۔ فضول باتیں کرنی ہیں، کھیلوں میں شامل ہونا ہے تو جاؤ دوسرے شہر میں جا کے شامل ہو جاؤ۔ اگر تم لاہور جا کر ایسا کرو گے، خاص طور پر قادیان کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، اور ربا قادیان، اب جہاں بھی مرکزی طور پر جو بھی جماعتی پروگرام کے تحت کھیلوں کا بھی چاہے انتظام ہو رہا ہو، ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ فرمایا کہ وہاں اگر ایسا کرو گے تو لوگ یہی کہیں کہ لاہور والوں نے ایسا کیا، یہ نہیں کہیں کہ احمدیوں نے ایسا کیا۔ لیکن یہاں اس کا 10واں حصہ بھی کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ احمدیوں نے ایسا کیا۔ بس میں تمہیں ہنسی سے نہیں روکتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہنسی میں اس حد تک نہ بڑھو جس میں جماعت کی بدنامی ہو۔ اب دنیا میں ہر جگہ صرف جماعتی طور پہ بھی صرف قادیان یا ربا کی بات نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بھی کھیلیں ہوتی ہیں، جماعتی طور پر آرگنائز ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی ایسی باتیں ہوں گی تو جماعت بعض دفعہ بدنام ہوتی ہے۔ اس لیے ہر جگہ ان باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ بس ہمارے ہر عمل میں اس بات کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ کھیل کود ہے یا تفریح ہے یا مشاعرے ہیں، کہ ہم نے جماعت کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دینا، اس کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اس کے وقار کا خیال رکھنا ہے۔ بس یہ جو چند باتیں میں نے کہی ہیں، ہر نصیحت تھی، سبق آموز تھی، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر